بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم نے خبر دی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر ابر ہو تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور بعض نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم جب روزے سے ہوتے اور افطار کا وقت آتا تو کوئی روزے دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی تاکہ پھر شام ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، اس وقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں، کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئیں اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، افسوس تم محروم ہی رہے۔ لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری صبح صادق، سیاہ دھاری صبح کاذب سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915۔ حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا، مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1916۔ ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سہل بن سعد نے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے، لیکن من الفجر صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1917۔ ابو سلمہ نے خبر دی، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2008۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2009۔ ابن شہاب سے امام مالک رحمہ اللہ کی روایت ہے، انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2010۔